السلام علیکم دوستو، ہم آج ایک ایسی ملکہ کی بات کریں گے جسے یورپ میں ایک طرف پاگل اور مخبوط الحواس کہا جاتا ہے، وہیں کچھ لوگ اسے عشق کی ایک اعلیٰ ترین مثال گردانتے ہیں۔ یہ وہ ملکہ ہے کہ جسے قدرت نے دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتیں بنا کسی جد و جہد کے عطا کیں، لیکن اسے نہ کسی بادشاہت سے غرض تھی نہ کسی خزانے کا لالچ۔ اس کی زندگی کا محور صرف ایک شخص تھا جس کی خاطر اس ملکہ نے اپنی ہستی کو فنا کر دیا۔ یہ کہانی ہے جوانا آف کیسٹائل کی، جسے یورپ میں جوانا دی میڈ یعنی پاگل جوانا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلی ملکہ تھی جس نے مکمل اسپین پر حکومت کی۔ اس کی ماں ایزابیلا آف کیسٹائل اور اس کے باپ فرڈینینڈ آف ایراگون کی شادی اسپین سے مسلمانوں کے مکمل خاتمے کا سبب بنی۔ اس کی ماں ہی وہ مسلمان دشمن ملکہ تھی جس نے بزور تلوار اندلس یعنی اسپین سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ لیکن جس سلطنت پر حکمرانی کی خاطر ملکہ ایزابیلا نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس کی 5 اولادوں میں سے کوئی بھی اس تخت پر نہ بیٹھ سکا۔ 4 اس سے قبل ہی موت کا شکار ہوئے، جبکہ 5ویں یعنی جوانا آف کیسٹائل آتش عشق کا شکار ہو کر پاگل ہوئی۔ چلیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں جوانا آف کیسٹائل کی زندگی پر۔ جوانا 1479 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ یہ سنہرے بالوں والی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین و فطین بھی تھی۔ جوانا نے اپنے دور کے بہترین استادوں سے تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ وہ کئی زبانیں بولنے میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ اسے شاہی اساتذہ کی نگرانی میں گھڑ سواری، موسیقی، رقص اور دیگر فنون سے بھی آراستہ کیا گیا۔ غرض وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے یورپ کا ہر شہزادہ اپنی ملکہ بنانے کے خواب دیکھا کرتا۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو اس کی شادی آسٹریا کے شہزادے فلپ دی ہینڈسم سے طے کر دی گئی۔ اس نوجوان کے خوبرو ہونے کا اندازہ آپ اس کو ملنے والے خطاب سے لگا سکتے ہیں۔ 22,000 افراد پر مشتمل ایک شاہی بیڑا اس شادی کے لیے بیلجیم روانہ ہوا۔ 3 مہینے سمندری سفر کرنے کے بعد یہ قافلہ فلپ کے ملک تک پہنچا۔ جب جوانا اور فلپ کی پہلی ملاقات ہوئی، تبھی سے یہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تڑپنے لگے۔ یورپی مورخین کے مطابق ان کے درمیان جسمانی تعلقات پہلے دن ہی قائم ہو گئے، جبکہ ان کی باقاعدہ شادی کچھ دن بعد انجام پائی۔ فلپ کی یہ گرم جوشی صرف چند دن کی تھی، کیونکہ وہ اپنی سلطنت کا ایک خود مختار حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عیاش طبیعت شخص بھی تھا۔ تیر اندازی، شراب نوشی اور بدکار عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا اس کے محبوب مشغلے تھے۔ چنانچہ چند دن جوانا کی خوبصورتی سے متاثر رہنے کے بعد یہ شہزادہ اپنی پچھلی روش پر واپس آ گیا اور دوبارہ شراب و شباب کی محفلوں میں مشغول رہنے لگا۔ لیکن جوانا شاہی مفادات پر مبنی اس شادی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ تھی۔ وہ اپنے شوہر فلپ پر ہر وقت نظر رکھتی، اس سے متعلقہ خواتین کو سخت سزائیں دیتی۔ رفتہ رفتہ فلپ اس سے متنفر رہنے لگا اور اس کے کمرے میں آنا جانا ترک کر دیا۔ اب جوانا رات دن فلپ کی جدائی میں روتی رہتی۔ ایک مرتبہ جوانا اپنی بیمار ماں کی عیادت کے لیے کیسٹائل روانہ ہوئی۔ کچھ دن قیام کے بعد وہ واپس فلپ کے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن انہی دنوں فرانس اور کیسٹائل کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، جس کے سبب بیلجیم کا راستہ محفوظ نہ تھا۔ لیکن فلپ سے جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے وہ اپنی جان پر کھیل کر واپس روانہ ہوئی۔ کئی دنوں کے اس پرخطر سفر کے بعد جب جوانا واپس اپنے محل پہنچی تو اس نے اپنے شوہر فلپ کو محل کی ایک خادمہ کے ساتھ ملوث گناہ پایا۔ جوانا نے اپنے ہاتھوں سے اس عورت کے بال کاٹ ڈالے اور اسے طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ اسی دوران جوانا کے تمام بھائی بہن ایک ایک کر کے مرتے رہے اور یوں اپنی
اپنی ماں ایزابیلا کی موت کے بعد وہ کیسٹائل، ایراگون اور نئی دریافت شدہ زمین یعنی امریکہ کی اکلوتی ملکہ قرار پائی۔ اب اسپین پر حکمرانی کے لیے اس کے باپ فرڈیننڈ آف ایراگون اور اس کے شوہر فلپ آف آسٹریا کے درمیان ایک سرد جنگ چھڑ گئی۔ یہ دونوں ہی جوانا کے تخت کے دعوے دار تھے، لیکن چند دن بعد ہی فلپ آف آسٹریا کچھ دن ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا رہنے کے بعد صرف 28 سال کی عمر میں چل بسا۔ فلپ کے آخری دنوں میں جوانا نے اس کی بہت خدمت کی۔ اپنے محبوب کی موت نے اسے مکمل طور پر دیوانہ کر دیا۔ جوانا نے کالا لباس زیب تن کیا اور ہر وقت فلپ کی حنوط شدہ لاش کے آس پاس رہتی۔ وہ بھولے سے بھی کسی عورت کو فلپ کی لاش کے قریب نہ آنے دیتی۔ جوانا روز فلپ کا تابوت کھولتی، اس کی لاش اپنے سینے سے لگاتی اور اس کے پیروں کے بوسے لیتی۔ جوانا نے اپنے شوہر کی لاش اسپین کے شہر غرناطہ میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک مسلح دستے کی نگرانی میں فلپ کی میت کا یہ جلوس غرناطہ کے لیے روانہ ہوا۔ حاملہ ہونے کے باوجود جوانا سینکڑوں میل لمبا یہ سفر پیدل طے کرنے پر بضد تھی۔ فلپ کی لاش کی حفاظت پر مامور دستے کی ذمہ داری تھی کہ وہ عورتوں کو فلپ کے تابوت سے دور رکھیں۔ یہ قافلہ رات میں سفر کرتا اور دن میں کسی خانقاہ میں قیام کیا کرتا۔ جوانا کا پاگل پن اس حد تک بڑھا کہ اس نے دوران زچگی کسی بھی عورت کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک لڑکی کی پیدائش کے چند مہینے آرام کرنے کے بعد دوبارہ اس سفر پر روانہ ہوئی۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ طوفان میں پھنس گیا۔ تند و تیز ہواؤں کے باوجود جوانا نے قریبی عمارت میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خواتین راہباؤں کی ایک عبادت گاہ تھی۔ مختلف قصبوں اور گاؤں میں قیام کرتا ہوا یہ قافلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ جوانا وقت بوقت اپنے محبوب کی میت کا تابوت کھولتی، اس کی خوشبو سونگتی اور مطمئن ہو کر اسے بند کر دیتی۔ مختلف حوالوں کے مطابق اس ملکہ نے کم و بیش 3 سال اپنے مردہ شوہر کی لاش کے ساتھ گزارے، یہاں تک کہ جوانا کے والد بادشاہ فرڈیننڈ نے اسے واپس طلب کیا اور اسے ٹورڈیسائز نامی محل میں نظر بند کر دیا گیا۔ باقی تمام زندگی جوانا نامی اس ملکہ نے قید تنہائی میں گزاری۔ جوانا اپنے محبوب شوہر فلپ کی موت کے بعد تقریباً آدھی صدی زندہ رہی۔ اس تمام عرصے وہ زمین پر سوتی، کپڑے نہ بدلتی اور کوئی آرائش و زیبائش نہ اختیار کرتی، صرف فلپ کی یاد میں غرق رہتی۔ 1555 عیسوی 75 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی اور بالآخر موت کے بعد وہ اپنے شوہر سے جا ملی، کیونکہ جوانا کی تدفین رائل چیپل آف غرناطہ نامی عمارت میں اس کے شوہر کے ساتھ کی گئی۔ تمام یورپ میں اس ملکہ کو جوانا دی میڈ یعنی پاگل جوانا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کچھ مورخ اسے ایک بدنصیب ملکہ قرار دیتے ہیں جو تخت و تاج کے بھوکے مردوں کی ہوس کا شکار بنی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔